ایک دفعہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سرکار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطہر، میری امت کا افضل ترین عمل حضرت حجت علیہ السلام وارواحنا لہ الفدا کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اس سلسلے میں مسائل فقہ جو ضروری احکام ہیں جن کا روزمرہ میں واسطہ پڑتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو وہ مسائل، وہ چیزیں جو مجنب پر مکروہ ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ گزر گئیں، وہ کام جو مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں، 9 چیزیں ہیں جو مجنب کے لیے کرنا مکروہ۔ مکروہ آپ جانتے ہیں کہ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا اس سے پہلے یہ بھی چلے، احکام خمسہ کہا جاتا ہے۔ احکام خمسہ یعنی 5 احکام یا 5 حکم، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، انہیں کہا جاتا ہے احکام خمسہ یعنی 5 حکم۔ باقی فرض ہے، سنت موقدہ ہے یا کراہت شدیدہ ہے، وہ ساری چیزیں انہی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جو فرض ہے وہ واجب کے ساتھ شامل ہے، اور جب وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح کراہت شدیدہ مکروہ میں شامل ہے، اسی میں ذرا شدت اور کمی اس کا لحاظ ہوتا ہے، وگرنہ ہے وہی مکروہ ہی ہے۔ اسی طرح سنت اور سنت مؤکدہ یا مستحب مؤکد، یہ وہی سنت میں آ جاتی ہیں۔ تو اب واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نہ کرنے پر سزا ہو اللہ کی جانب سے، یعنی مختصر اس کی تعریف یہی ہے کہ جس کے نہ کرنے پر، جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہ کیا جائے تو سزا ملے، وہ ہے واجب۔ وہ چاہے سزا خدا کی اس غفور الرحیم اور جبار و قہار کی مشیت پر ہے، بخشنے والی ذات ہے، چاہے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، جس ٹائم بھی، بہرحال جس پر سزا ہے، جس کے نہ کرنے پر سزا ملے، وہ ہے واجب۔ واجب کے بعد واجب اور حرام۔ حرام کا مطلب وہ اس کا بالکل الٹ ہے کہ جس کے کرنے پر، جس کا نہ کرنا ضروری ہے اور کرنے پر سزا ملے، اس کے نہ کرنے پر سزا ہے، اس کے کرنے پر سزا ہے۔ اب مستحب، علیکم السلام۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنا ثواب رکھتا ہے، اگر کریں تو ثواب ہے، اگر نہ کریں تو حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ جس کے نہ کرنے پر سزا نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو ثواب ملے گا۔ مکروہ کا مطلب جس کا نہ کرنا بہتر ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لیا جائے تو پھر حرام نہیں ہے، یعنی سزا نہیں ہے، اس پر سزا نہیں ملے گی، مواخذہ نہیں ہوگا۔ روز حشر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مباح۔ البتہ ایک طریقہ، وہ ہماری بحث میں نہیں ہے، کبھی وہ ہوا تو ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ مستحب کا چھوڑنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، مکروہ کا کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ مستحب کا چھوڑنا عبادت اور مکروہ کا کرنا عبادت، یہ بھی ایک فن ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ہماری ابھی فی الحال کی بحث میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مباح۔ مباح جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نہ کرنا اور کرنا دونوں برابر ہیں، کریں تو بھی فرق نہیں ہے، نہ کریں تو بھی فرق نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ کھانے پینے میں مثلاً کوئی چیز مکروہ ہے، کہہ دیے جی یہ چیز کا کھانا پینا مکروہ ہے، مثلاً اوجری، جانوروں کی اوجری کھانا مکروہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب وہی ہوگا کہ اس کا
نہ کھانا بہتر ہے، اسے کراہت کی گئی ہے کہ نہ کھائی جائے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے کیا ہے کہ بکری کی جو پیچھے کی رانیں ہیں، جانور کی پیچھے کی رانیں یہ سرکار اس سے کراہت فرماتے تھے، تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور جو آگے کی رانیں ہیں، سر کی طرف والی، آگے والی، جس کو جو ہاتھ کے بالمقابل تصور کی جاتی ہے، تو ان کا تناول کرنا سرکار کو پسند تھا۔ آگے کی، پیچھے والی جو ہیں وہ مکروہ یعنی سرکار کو ناپسند تھیں۔ کراہت کا البتہ پھر بھی وہ حکم نہیں ہے کہ مکروہ، جس طرح باقی اوجری کے لیے ہے مثلاً۔ تو اب اوجری مثلاً اگر بندہ کھا لے، یا اسی طرح پھیپھڑے ان کو کھا لے، مکروہ ہے۔ مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ بہتر ہے نہ کھایا جائے۔ البتہ شریعت نے جن چیزوں کو مکروہ کہا ہے اس میں بھی مصلحتیں ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مصلحتیں البتہ موجود ہیں کہ یہ کام کرنا مکروہ ہے، یہ نہ کیا جائے، بہتر ہے نہ کیا جائے۔ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، ہوگا یقیناً، ہمیں علم ہو نہ ہو، بہرحال اس میں اثر ہے۔ جب یہی کراہت اعمال میں آ جائے، عمل میں، کہ یہ کام کرنا مکروہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ ثواب میں جب عمل کے لحاظ سے کہا جائے گا کہ یہ کام کرنا مکروہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ مثلاً ننگے سار نماز پڑھنا مکروہ، کیا مطلب؟ یعنی ثواب میں کمی آ جائے گی۔ جتنا زیادہ ڈھانپا ہوا ہوگا، جتنا زیادہ آداب، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ صرف کچھے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ خالی مرد پر نماز میں جو واجب مقدار ہے وہ سطر عورتین ہے، خالی سطر عورتین۔ عورت کا اور مرد کا ظاہر فرق ہے، وہ اپنی جگہ پر آئے گا آگے نماز کے شرائط میں انشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے کہ ہو تو اس میں بھی جاتی ہے، واجب کی ادائیگی ہو جاتی ہے خالی سطر عورتین کے ساتھ مرد کے لیے۔ عورت کا پورا بدن ہی عورت ہے، یعنی مستور، ظاہر ہے کہ وہ اس کا چھپانا واجب ہے سوائے چہرہ، ہاتھ کی یہاں تک، یہاں سے یہاں بھی آ گیا کپڑا نماز میں تو نماز باطل۔ اگر تھوڑا سا یہاں ایک بال بھی ظاہر ہو گیا نماز باطل ہے۔ اسی طرح پاؤں ہے، صرف پاؤں کا جو ہے، یعنی یہی اعضاء عورت کے 3 اعضاء، چہرہ، ہاتھ اور 2 پاؤں، بس یہ، اس کے علاوہ مکمل بدن چھپانا واجب ہے۔ لیکن مرد کے لیے ظاہر فرق ہے، اس کے لیے صرف سطر عورتین واجب ہے نماز میں۔ لیکن اگر مکروہ کے حوالے سے مکروہ ہے، اگر جان بوجھ کے، مجبوری میں پھر کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کے کر رہے تو عمل میں جب مکروہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ثواب میں کمی ہے۔ جتنا جتنا کراہت میں کمی کرتا جائے گا، ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جتنا جتنا ڈھانپتا جائے گا، جتنے جتنے آداب میں اضافہ کرتا جائے گا، ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب جب یہ کہا گیا کہ وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام جن کا کرنا مجنب شخص کے لیے سزا ہے، جن کے کرنے پر آخرت میں سزا رکھی گئی ہے، گناہ رکھا گیا، سزا رکھی گئی۔ اور مکروہ ہیں وہ چیزیں، یعنی 9 چیزیں مکروہ ہیں مجنب کے لیے، کا مطلب کہ ناپسند کیا گیا ہے، بہتر ہے نہ کی جائیں، ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کھانا، دوسرے نمبر پر پینا، یعنی کھانا اور پینا حالت جنابت میں۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک 2 چیزیں گزر گئی کہ کھانا پینا، البتہ وہ بھی گزارش کر دیا تھا اگر وضو کر لیا جائے تو پھر وہ کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد واجب سجدے والی، یہ بھی پچھلے جمعۃ المبارک کو گزر گیا، واجب سجدے والی 4 صورتوں کے علاوہ، 4 صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، ان کے علاوہ پورا قرآن کریم، یعنی 114 صورتیں ہیں، تو باقی بچی 110 صورتیں۔
110 صورتوں میں سے 7 آیات سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، 7 آیات تک مکروہ بھی نہیں ہے، 7 آیات سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے ان 4 کے علاوہ، یعنی 110 صورتوں میں سے کسی بھی صورت کو 7 آیات سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے حالت جنابت میں۔ اگر 7 آیات پڑھیں یا اس سے کم پڑھیں تو مکروہ نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 4، بدن کا کوئی حصہ قرآن کریم یا اس کی جلد کے ساتھ یا اس کے صفحے کے ساتھ وہ جگہ جہاں پر تحریر نہیں ہے اس کے ساتھ مس کرنا مکروہ ہے۔ جلد کے ساتھ اگر تو آیت وغیرہ لکھی ہوئی، اکثر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اوپر بھی مثلا بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں اکثر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اکثر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا کچھ اور لکھا ہو قرآن کریم کی آیات میں سے، یا وہ گزر چکا ہیں وہ چیزیں کہ جن کو ہاتھ لگانا حرام ہے اسماء میں سے یا آیات یا کچھ بھی ایسا جہاں پر نہ لکھا ہو۔ مثلا قرآن کریم کی یہ جگہ ہے، یہاں پر اب کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، یہ پیچھے بھی نہیں کچھ لکھا ہوا، یہ بھی نہیں ہے، جلد ہے۔ اب یہاں سے اگر ہم جلد کو پکڑ کے کھولتے ہیں قرآن کریم کی تو یہ کھولنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بات واضح ہے جی، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طرح صفحہ ہے قرآن کریم کا، اب یہاں سے اگر لفظ اگر مس ہو جائے تو حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کی زیر زبر پیش شد مد کچھ بھی اگر مس ہو جائے تو حرام ہے۔ البتہ یہ جگہ جہاں پر جو خالی ہے، جہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے، یعنی ناپسند کیا گیا ہے، نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر مس کر لیں تو حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کریم کو ساتھ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ظاہر ہے جب اس کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے تو ساتھ رکھنا بھی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مثلا پاکٹ سائز قرآن کریم ہے یا کچھ ایسا جیب میں بندے نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی آیات لکھ کے رکھی ہوئی ہیں یا اس طرح کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو حالت جنابت میں ان کا پاس رکھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ساتھ رکھنا مکروہ ہے حالت جنابت میں۔ اس کے بعد سونا، حالت جنابت میں سو جانا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ البتہ اس کے لیے بھی وہی ہے جس طرح کھانے پینے کا حکم ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے یا اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے غسل کے بدلے، تو پھر بھی وہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ اگر وضو یا تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں کر لیا جائے تو پھر وہ کراہت ختم ہو جائے گی، تو پھر سونا بھی مکروہ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ مہندی اور حنا وغیرہ، مہندی لگانا، خضاب کرنا، یہ بھی حالت جنابت میں مکروہ ہے، مہندی لگانا۔ یہ نہانا تو ویسے ہی ہے، چلیں خضاب کر لیں، مہندی لگا لیں، بعد میں اکٹھے ہی نہا لیں گے، تو مکروہ ہے، ناپسند کیا گیا ہے اس حالت میں مہندی وغیرہ لگانا۔ اس کے بعد تیل لگانا، مالش کرنا، نہانے سے پہلے اکثر مالش کر لیتے ہیں، تو اگر حالت جنابت ہے تو اس میں تیل لگانا جو ہے، مالش کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد اگر انسان محتلم ہے، یہ پہلی حالت جنابت میں اس پر مجنب ہے، حالت جنابت میں پھر مجامعت کرنا، حالت جنابت میں مجامعت کرنا، مثلا جو شادی شدہ افراد ہیں دوسری دفعہ تو وہ مکروہ ہے، ایک دفعہ مجنب ہو چکا ہے، اس کے بعد دوبارہ مجامعت کرنا، قربت کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ البتہ اس کے اولاد پر بھی اگر نطفہ ٹھہر جائے تو اس کا اولاد پر بھی اثر ہوگا روحانی طور پر، وہ بچہ جو ہے اگر نطفہ ٹھہر جاتا ہے، اسی طرح اگر البتہ اگر وضو کر لیا جائے اور طہارت کر لی جائے تو پھر وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن بہتر ہے کہ غسل ہی کے بعد جو ہے وہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد آ گیا جی غسل مس میت۔ جنابت کے مختصر احکام جو ہیں وہ گزارش ہو چکے۔ اس کے بعد غسل مس میت، سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو کر اس کا مردہ سرد ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کی تقریباً تفصیل گزر چکی ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، مکمل بدن جس وقت ٹھنڈا ہو گیا، اس ٹھنڈے ہونے کے بعد اور تینوں غسل مکمل ہونے سے پہلے، ٹھنڈے ہونے کے بعد تینوں غسل مکمل ہونے سے پہلے اگر مس کیا جائے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے ہاتھ لگا ہے، 1 لحظے کے لیے، بس مس ہوا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ چاہے اختیاری طور پر مس ہوا ہے، چاہے اجباری طور پر، چاہے اضطرار کے ساتھ ہے، چاہے اختیار کے ساتھ ہے، بے ہوش ہو کر گر گیا یا دھکا لگا اور اوپر گر گیا، چاہے مجبوری کے ساتھ ہے، چاہے اختیار کے ساتھ جان بوجھ کے خود ہاتھ لگایا ہے، تو غسل اس میں کوئی فرق نہیں ہے، غسل واجب ہو جائے گا جیسے ہی میت کو مس کیا ہے۔ البتہ یہ بھی گزر چکا کہ اگر بالوں کو ہاتھ لگ جائے میت کے تو غسل واجب نہیں ہے، ناخن کو مس ہوا ہے تو بھی غسل واجب نہیں ہے۔ بدن کو مس کرنے پر غسل واجب ہوگا، البتہ جب مکمل بدن ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر ابھی آدھا گرم ہے آدھا ٹھنڈا ہے، کچھ دیر کے بعد جا کے مکمل ٹھنڈا ہوتا ہے، ابھی مکمل ٹھنڈا نہیں ہوا، اس وقت اگر مس کیا گیا ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہیں پر ضمناً جو ہے ایک چیز گزارش کر دوں، چلیں یہ مسئلہ کچھ دن پہلے درپیش آیا تھا، جدید مسئلہ ہے، بہرحال تو اس میں ہم اگر اہل سنت کے جنازے پر جاتے ہیں، اہل سنت ہیں بھائی، اہل سنت بھائی فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے میت کو غسل دیا ہوا ہے، اپنے فقہ کے مطابق انہوں نے اپنی میت کو غسل دے دیا ہے۔ اب ہم ظاہر ہے کہ الحمدللہ شیعہ ہیں، ہم اگر اس میت کو مس کریں، ہماری فقہ کے مطابق تو غسل نہیں ہوا، ان کا اپنا طریقہ ہے غسل کا، پھر بھی غسل مس میت واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر نہیں ہوگا، اس پر بھی غسل مس میت واجب، اگر ان کے طریقے کے مطابق میت اہل سنت ہے اور انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو غسل دے دیا ہوا ہے، غسل مکمل ہو چکا ہے، اس کو بھی مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں کے اس کے مطابق ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی کپڑے کا بدلنا ضروری نہیں ہے، کپڑے کا بدلنا ضروری نہیں ہے، غسل واجب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 4 مہینے کا بچہ، اب حمل آپ جانتے ہیں 9 مہینے، 4 مہینے اگر بچے کے مکمل ہو چکے ہیں ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے مکمل ہو چکے ہوں، اس وقت اگر حمل خدا نخواستہ ساقط ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ 4 مہینے میں خلقت بچے کی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، اس کے سر ہاتھ پاؤں سارا کچھ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس میں روح آ جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر 4 مہینے اس کے مکمل ہو گئے ہیں اور وہ خدا نخواستہ ساقط ہو گیا ہے بچہ، تو اس کو بھی ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔